القاعدہ سے جو کام لیا جانے والا تھا وہ لے لیا گیا ہوگا، اس کو پھر نیپکن اور ٹیشو پیپر کی طرح ایک طرف کر دیا۔ اب اس کے بعد مارکیٹ میں داعش کا نام آ گیا۔ فکر ایک ہے، سوچ ایک ہے، آئیڈیالوجی ایک ہے، کردار ایک ہے، عنوان لباس بدل جاتے، لباس بدلتے، ٹائٹل بدلتے ہیں، عنوان بدلتے ہیں، مگر فکر ایک ہے۔ ہمیں اس فکر کو ایڈریس کرنا ہے جو پاکستان میں آج کے دن تک ایڈریس نہیں کیا گیا۔ میں گفتگو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک اور سنت طیبہ اور سیرت محمدی سے شروع کر رہا ہوں، داعش کے عنوان سے، چونکہ داعش اب پاکستان میں آ رہی ہے۔ میں آج نشتر پارک میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کو لایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ جو کچھ سیریا میں ہو گیا، جو کچھ عراق میں ہو چکا، جو کچھ سیریا میں ہوا، یمن میں ہوا، میڈل ایسٹ کنٹریز میں ہو گیا، اب اگلا ٹارگٹ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پاکستان ہے۔ ہمیں سرزمین کو، اس جمہوریت کو، اس پرامن ملک کو، اللہ کے تحفے کو بچانا ہے۔ میں واضح طور پہ قوم کو بتا رہا ہوں کہ سفر شروع ہے، انتظامات بھی ہو رہے، شروع ہو چکے ہیں، تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، پلاننگز ہو چکی ہیں، خاکے بن چکے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں کو ناکام فرما دے، مگر نیکسٹ ٹارگٹ آپ کے دشمن کا پاکستان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں داعش کے اس فتنے سے، دہشت گردی کے داعشانہ فتوے سے، جس کو آئیسس کہتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، داعش اس کا مطلب ہے الدولۃ الاسلامیہ للعراق والشام، یہ ہے داعش۔ دہشت گردی کے کئی حملوں کو انہوں نے اون کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ آغاز اسی طرح ہوتا ہے، آغاز اسی طرح ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی میڈیکل سائنس کے چھوٹے سے طالب علم سے پوچھ لو یا کسی ڈاکٹر سے، ہوا میں انفیکشن کے جرمز، بیکٹیریاز ہر وقت موجود ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طاقتور صحت مند انسان کو وہ بیکٹیریا اور وہ جرمز بیمار نہیں کرتے، اور ایک کمزور انسان کو وہی بیکٹیریا بیمار کرتے ہیں۔ جب تک اندر باہر کے دشمن کو قبول کرنے کے لیے اندر ایک صلاحیت موجود نہیں ہوگی، اس وقت تک باہر کا دشمن آپ کو حملہ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے اندر کا ڈیفنس سسٹم جب تک کمزور ہے، یا آپ کے اندر کا جو جراثیم، ان کا باہر کے دشمن کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ذہنی رابطہ، فکری رابطہ، طبی رابطہ، سیاسی رابطہ، مالیاتی رابطہ، صحت کا رابطہ، جو قسمیں چاہیں۔ سمجھدار کے لیے میں بہت سارے عنوان دے رہا ہوں۔ جب تک آپ کے اندر کا رابطہ باہر کے دشمن کے ساتھ نہیں، باہر کا دشمن آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، آپ کو نزلہ اور زکام ہی نہیں ہوگا، انفیکشن تو دور کی بات ہے۔ آپ کا من ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو، ڈیفنس ہوگی۔ جب دہشت گرد کسی ملک میں اندر آتے ہیں، اسی وقت آتے ہیں جب ان کے اندر قبولیت پائی جاتی ہے، انہیں ٹھکانہ دینے والا کوئی ہوتا ہے، انہیں پناہ گاہ دینے والا کوئی ہوتا ہے، انہیں سپورٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، انہیں دعوت دے کر محفوظ کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ اگر اندر سارا کا ساری دنیا کا ملک، یہ جسم ہے نا، سر سے پاؤں تک یہ ایک ملک ہے، انسانی زندگی کا ملک ہے، اگر سارا ملک، ساری قوم اگر دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ بیکٹیریا ارد گرد آپ کے گھومتا رہے گا، آپ کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں
ریسیپشن ہے دہشت گردی کے لیے، قبولیت ہے، اس ملک کے اندر صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے، اس ملک کے اندر دہشت گردی کو قبول کرنے کے لیے بیسک فاؤنڈیشن، بنیادیں رکھ دی گئی ہیں۔ اب کس کس سے آپ لڑیں گے؟ فوج کس کس سے لڑے گی؟ کتنی ضرب امن اور ضرب عزم کریں گے؟ کس کس صوبے میں، شہر میں جا کے جنگ کریں گے اور قتل کریں گے، گولیاں چلائیں گے؟ بھائی جب تک آپ دہشت گردی کی قبولیت کا جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہے، جو طبیعت ہے دہشت گردی کو قبول کرنے کی، جب تک اسے جڑ سے ختم نہ کریں، آپ کی کروڑوں گولیاں بھی دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان کو میں میسج دے رہا ہوں، اس پر سوچنا ہوگا، پاکستان کی قوم کو سوچنا ہوگا، پاکستان کی سیاسی قیادت کو، جماعتوں کو سوچنا ہوگا، پورے معاشرے کو سوچنا ہوگا۔ داعش جس کو آئیسس کہتے ہیں، آپ میں سے کتنا کو پتا ہے کہ ان کا جو نشان ہے، جھنڈا، وہ کالے رنگ کا ہے سارا۔ ہاتھ کھڑا کریں، کتنوں کو معلوم ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کریں۔ بہت سو کو پتا ہے، بہت سو کو نہیں پتا، وہ آج سن لیں۔ ان کا جھنڈا بلیک فلیگ ہے، کالے رنگ کا جھنڈا ہے، اور اس کے اوپر الدولت الاسلامیہ لکھا ہوا، اسلامک اسٹیٹ، کالے رنگ کا جھنڈا ہے، اور الدولت الاسلام، اسلامک اسٹیٹ ان کا ٹائٹل ہے۔ چونکہ سیرت النبی کی کانفرنس ہے، قیام امن کے لیے، تو میں آقا علیہ السلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ فخر کریں، اللہ نے ہمیں ایسے برگزیدہ اور اعلیٰ و اولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا، غلام بنایا، جنہوں نے آخری زمانے تک ہر فتنے کا نام لے کر، نشانیاں بتا بتا کر امت کو آگاہی دے دی۔ اب حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں، حدیث پاک، امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے استاد امام نعیم بن حماد، ان کی حدیث کی کتاب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کوئی تازہ فیبریکیٹڈ چیز کوٹ نہیں کر رہا، 1200 سال قبل یہ حدیث کی کتاب مرتب ہوئی، اس کا نام ہے کتاب الفتن۔ حضور علیہ السلام نے جن جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی، ان فتنوں کا ذکر کر کے کتاب حدیث کی مرتب کی۔ امام نعیم بن حماد، انہوں نے کتاب الفتن میں بیان کیا حضور علیہ السلام کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا فَإِذَا خَرَجَتِ الرَّایَاتُ السُّودُ، لوگوں ایک وقت آئے گا، آخری زمانے کا ذکر کیا، کالے جھنڈوں والے اپیئر ہو جائیں گے، کالے جھنڈوں والی ایک جماعت اپیئر ہوگی۔ فرمایا جب بلیک فلیگز، کالے جھنڈوں والی جماعت اپیئر ہو، فَإِنَّ أَوَّلَهَا فِتْنَةٌ، اس کی ابتدا فتنہ ہوگا، وَأَوْسَطَهَا ضَلَالَةٌ، اس کا درمیان گمراہی ہوگی، وَآخِرَهَا كُفْرٌ، اور اس کا اینڈ کفر پر ہوگا۔ اب اس حدیث کو سن کر، یہ حدیث کتاب الفتن امام نعیم بن حماد کی حدیث نمبر 551 ہے۔ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یا ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کبھی میرے لیے کہی تو کسی نے نہیں، خدا کا شکر ہے، پوری زندگی میں نے جو بات کہی ہے اس کو کبھی کسی نے ریبٹ، کوئی نہ مانے یہ الگ بات ہے، مگر ریفیوٹ نہیں کیا کسی نے کہ یہ غلط کہا ہے۔ میری بات تو سیاست میں بھی کہی ہوئی کو غلط نہیں کہا کسی نے، ڈس ایگری کرنا الگ بات ہے، کہ یہ غلط کہا ہے، تو مذہب میں تو پھر ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ریفیوٹ کہ یہ غلط کہا ہے، مگر میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال جائے
کہ کالے جھنڈوں کا اور کالے جھنڈوں کی جماعت کا ذکر تو ہوا، مگر کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دولہ اسلامیہ، اسلامک اسٹیٹ، آئیسس، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ ممکن ہے اس سے مراد کوئی اور طبقہ ہو۔ اب اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی علامہ کمیلی صاحب، اگلی حدیث کے راوی مولائے کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود ہیں۔ اور جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر 573 ہے، وہی کتاب الفتن امام نعیم بن حماد سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے جھنڈوں والی جب جماعت اپیئر ہوگی تو ان کی کچھ نشانیاں سن لو۔ امت کو نشانیاں بتائیں۔ فرمایا قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کی طرح، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، بڑے کہتے ہیں نا سنگ دل، یعنی پتھر کی طرح دل، فرمایا نہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے، اتنے ظالم خونخوار لوگ ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اصحاب الدولہ، وہ کلیمنٹ ہو گئے کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے، ہماری الدولہ اسلامیہ، اصحاب الدولہ، وہ اسٹیٹ کے، اسلامک اسٹیٹ کے کلیمنٹ ہوں گے، دعوے دار ہوں گے۔ ان کے ٹائٹل میں الدولہ کا لفظ آج سے 1450 سال قبل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ میں نے حدیث کوٹ کر دی، یہ الدولہ ہے، اور الدولہ اسلامیہ ہی ہے نا، داعش، اسلامک اسٹیٹ۔ لا یفون بعہد ولا میثاق، انہیں کسی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی، کسی ایگریمنٹ کا حیا نہیں ہوگا۔ یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، وہ لوگوں کو حق کی، قرآن کی، اسلام کی بات کریں گے، دعوت دیں گے، مگر وہ اسلام والوں میں سے ہوں گے نہیں۔ فرمایا اسماؤہم الکنا، پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے نام کنیت کے ساتھ ہوں گے، یعنی جب آپ ان کے ناموں کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے نام کنیت والے ہوں گے۔ اسماؤہم الکنا، وہ اپنے اصل نام ظاہر نہیں کریں گے، ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں، کنیت کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ اب ان کے بانیوں کے سارے لیڈر داعش کے، ان کے نام کنیت کے ساتھ ہیں، کسی کو اصل نام معلوم نہیں دنیا میں۔ ابو بکر البغدادی، میں چند نام گن دیتا ہوں آپ کو، ابو عبد الرحمن البیلاوی، ابو بلال المشہدانی، ابو ایمن العراقی، ابو علی الانباری، ابو لقمان، ابو مصعب، ابو عمر قرداش، ابو ناصر، ابو علی، ابو انس، ابو عمر، ابو الاسیر، ابو جاسم، ابو لقمان، ابو جلال، ابو خلیفہ، ابو بصیر، ایک طویل فہرست ہے۔ ان کے سارے لیڈر ابو کے نام سے جانے جاتے ہیں، اصل نام کسی کو معلوم نہیں۔ اور ہمارے آقا تاجدار کائنات نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو قتل عام کرنے والی انسانیت کی اٹھے گی، ان کے سب لیڈروں کے نام ابو کے ساتھ شروع ہوں گے۔ پھر فرمایا وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَىٰ، ان کی نسبت ان کے قصبوں اور گاؤں کی طرف ہوگی۔ شعورہم مرخات، ان کا شعور النساء، بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، کمپیوٹر آن کر لیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیٹے اور بیٹیوں کو، ان سارے لیڈروں کی پکچرز نکالیں، کندھے تک ان سب کے بال ہیں، اور لپیٹ کر اپنے بالوں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اتنے لمبے بالوں والے، یہ مسلمان کلچر میں عورتوں کی طرح ان کے بال ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑھ کر، فرمایا کہ پھر آپ جا کے پکچر دیکھیں، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی، اس طرح کپڑے سے اپنے سر اور منہ کو باندھ لیں گے، اور کوہان لگے گی اونٹ کو، پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ان کی تصویریں دیکھیں، سارے اس طرح نظر آئیں گے۔ پھر آگے سنیے،
حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اول الخراب بمصر، یہ جو فکر ہے امت میں خرابی پیدا کرنے کا مصر سے بھی شروع ہوگا، والعراق، پھر عراق کو اپنے گھیرے میں لے گا، اور اس کے بعد شام کو، سیریا کو گھیرے میں لے گا۔ اب بتا دیجئے کوئی شک رہ گیا ہے اس بات کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 676 ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو خوارج کی ایک جماعت ہے، داعش الدولہ کلیم کرنے والی، تطیف بالشام، پورے سیریا کو دمشق سے حلب تک شام کو گھیرے میں لے لے گی۔ اب فتنہ جنگ کہاں چل رہی ہے؟ دو ملکوں میں۔ کہاں چل رہی ہے؟ سیریا میں اور عراق میں۔ فرمایا تطیف بالشام، شام کو گھیرے میں لے لے گی، وتخشا بالعراق، اور پورے عراق کو اپنے احاطے میں لے لے گی یہ جنگ۔ آقا علیہ السلام نے شہروں کے نام بتا دیے، ملکوں کے نام بتا دیے۔ شام کو گھیرے میں لے گی، عراق کو گھیرے میں لے گی، مصر کو برباد کرے گی، اور پھر حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی، تمام احادیث کو جمع کر کے نشانیوں کو بریفلی کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا کالے جھنڈے ہوں گے، لوہے کی طرح سخت دل ہوں گے، الدولہ اسلامک اسٹیٹ کا کلیم کرنے والے ہوں گے، ظہورہم من بادیۃ العراق و نواحیہا، ان کی اپیرنس عراق کے صحرائی علاقوں سے ہوگی۔ بادیۃ العراق، عراق کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے، نواحی علاقہ اور صحرائی علاقہ، وہاں سے ایمرج کریں گے، پھر سیریا کو گھیرے میں لیں گے، اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان کے سر اور بال اور چہرے کو یہ شکل دیں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے اس کو کپڑا پہنا دیا جاتا ہے، اور ان کا نعرہ ہوگا بکشن بکشن، کل دا پیپل کل دا پیپل، مارو مارو، قتل کرو قتل کرو قتل، ان کا نعرہ ہوگا، قتل ان کا نعرہ ہوگا۔ انسانی خون کو حلال سمجھیں گے، انسانی مال کو لوٹنا حلال سمجھیں گے، عزتوں کو لوٹنا حلال سمجھیں گے۔ العراق یعرق عرق العدیم، سارا عراق ان کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا، عراق جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے گا۔ یشق الشام و شق الشعر، اور شام کے اندر سول وار ہو جائے گی، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سول وار ہو جائے گی ان کی وجہ سے شام کو، اور فرمایا ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا، پھر جزیرہ عرب یمن سمیت وہاں بھی فتنہ پھیل جائے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد شام والے لوگ سیرین ہجرت کر کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کو منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اخراج اہل الشام منہا، شام کے لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ اب میں نے اس وقت تک سارا مضمون آقا علیہ السلام کی احادیث کا بیان کیا، اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشاندہی صحیح نہیں فرمائی، ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے نشاندہی کر دی ہے، صحیح کر دی ہے، مگر ہم اس نشاندہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ٹائٹل بدلنا ہے، ایک امبریلا ٹائٹل لے لینا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت سے ڈرو جب پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی اور قتل و غارت گری کی لہر آ جائے، ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی، پھر ملک دوبارہ اس سے زیادہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز دہشت گردی کی لپیٹ میں نہ چلا جائے۔ آج کراچی کے نشتر پارک سے میں نے یہ میسج آپ کو پہنچا دیا، پورے ملک کو پہنچا دیا۔ اب اس کا علاج ہمیں بیٹھ کر اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ بیٹے کوئی چیز رکھنا نہیں، باری، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔